نحمده ونصلي على رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب بہت اچھے کاموں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو قبول کرے اور ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اور اس کے بدلے ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے۔ لیکن ہم سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر جہاں ایک طرف کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہاں کبھی کبھی سستی بھی آ جاتی ہے، کبھی عبادات میں سستی آ جاتی ہے، کبھی دین کے کام میں سستی آ جاتی ہے۔ سستی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دین اور دنیا کے کام یعنی ایسے کام کرنے سے بوجھل ہو جائے جن کے کرنے سے اسے بوجھل ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسی طرح ہمارا دین کا کام جو ہے قرآن کی تعلیم دینا اور لینا دونوں ہی ایمان بوسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی کمزور ہوتے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی بوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے جب ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو؟ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو سستی جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عقل کی سستی ہوتی ہے اور ایک جسم کی سستی ہوتی ہے۔ عقل کی سستی یہ ہے کہ انسان غور و فکر نہ کرے، سوچنا چھوڑ دے، کسی چیز پہ فوکس نہ کر سکے اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے۔ اور جسم کی سستی یہ ہے کہ انسان کاموں کو وقت پر نہ کرے اور جو نیکی کے کام ہیں ان میں پیچھے رہے، دوسروں کو دیکھتا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ بھی مانگی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان دعا مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ تو میری سستی دور کر دے جب کبھی ایسی کیفیت اپنے اوپر آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سستی کے نقصانات پر انسان غور کرے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے پناہ مانگی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ صحیح طور پہ عبادت نہیں کرتا اور اپنی اصلاح بھی نہیں کرتا اور اس پہ قدرت بھی نہیں رکھتا تو اس کے اوپر ایک بے بسی سی ہے، لیکن کام کرنا نہیں چاہتا تو یہ سستی ہے۔ تو بے بسی اور سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو ہر بھلائی سے محروم کر دیتی ہے اور اس سے شر نکلتا ہے۔ تو جو شخص بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو سستی چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو چاہے سستی تھوڑی دیر کے لیے ہو، کچھ دنوں کے لیے ہو، ذہنی ہو، جسمانی ہو، تو اس سے فوراً نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور سستی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مقاصد میں ناکامی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ انسان اپنے مقاصد کو نہیں پہنچ سکتا۔ خواہشات تو انسان کی بڑی بڑی ہوتی ہیں، تمنائیں، امیدیں، لیکن پھر جب کام نہیں کرتا تو پھر مقصد بھی نہیں پورا ہوتا۔ تو سستی کے خلاف ایک یعنی جنگ کرنی پڑتی ہے انسان کو بیسیکلی۔ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ایک نفاق کی قسم بھی ہو جاتی ہے اور بعض لوگ آرام پسند ہوتے ہیں کہ بس انف از انف، میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا، آگے کا نہیں سوچ سکتا اور نہیں کچھ کر سکتا۔ آرام پسندی بڑا مشکل ہو گیا ہے، اٹس ٹو مچ فار می۔ نہیں، جنت کا راستہ جو ہے نا مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اور جب انسان کو اوپر چڑھنا پڑتا ہے، بلندیاں حاصل کرنی پڑتی تو اس کو سانس بھی چڑھتا ہے، اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ آرام دہ سفر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں نا، وہاں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو یہ جو آرام پسندی ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضروری آرام، دن کا قیلولہ، رات کا آرام بس کافی ہے۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ اب صبح انسٹیٹیوٹ آنے کا ٹائم ہے، نہیں میں نہیں آ سکتی، مجھے تو سونا ہے، رات کو بلا وجہ دیر تک جاگنا اور پھر صبح سوئے رہنا، وقت پہ کام نہ کرنا، تو یہ انسان کے لیے آہستہ آہستہ پھر اسے خیر کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ بس ویسے ہی ان کو فراغت پسند ہوتی ہے کہ فارغ رہیں، بہت زیادہ سٹریس نہ ہو ان پہ کاموں کا، لیکن صحابہ جو تھے وہ فارغ انسان کو ناپسند کرتے تھے۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، کہ نہ وہ دنیا کے کام میں مشغول ہے نہ کسی آخرت کے کام میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بس عیش پسند ہوتے ہیں، بس ان کاموں کو کرنا چاہتے ہیں جن میں ان کو مزہ آتا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ان کے نفس پہ بھاری ہوتے ہیں۔
تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا. دنیا میں تو میں عیش کر لوں گا، لیکن آگے کا پھر کیا بنے گا. اسی طرح کچھ صحت کا خیال نہ رکھنا، بعض اوقات بیماری جو ہوتی ہے وہ انسان کو سست کر دیتی ہے، یا زیادہ کھانا پینا جو ہے وہ انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، زیادہ سونا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. پھر یہ کہ سست لوگوں کی مجلس، اور لوگ کچھ نہیں گھر میں کام کر رہے تو پھر انسان کہتا ہے میں کیا کروں، کوئی بھی نہیں کر رہا، اور ماحول کا بگاڑ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، اور پھر انسان بعض اوقات کاموں کو ڈیلے کرتا رہتا ہے اور ابلیس پر کامیاب ہو جاتا ہے انسان کو بیکار کر کے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو انسان کی عبادات بھی متاثر ہوتی ہیں، خدمت خلق متاثر ہوتی ہے، ریلیشن شپ متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ سست ہیں، گھر کا کام نہیں کرتی، یا انسٹیٹیوٹ میں یا کہیں بھی جہاں بھی کام کرتے ہیں کام نہیں کرتی، تو ظاہر آپ کے کولیگس متاثر ہوتے ہیں، آپ کے لائف پارٹنر متاثر ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس متاثر ہوتے ہیں، وہ اڑتے جلتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح ایسے لوگوں کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے، اور وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور وقت کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پر اگر کسی وقت بھی ایسی کوئی کیفیت آئے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے. ایک حدیث میں آتا ہے وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جائے، اور صبح اٹھنے کا وقت مقرر کیا جائے، اور پھر باقاعدہ اچھی طرح وضو کیا جائے، کیونکہ اچھی طرح وضو کرنے سے شیطان جو ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں سوتے وقت انسان کے اوپر وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر ذکر اور نماز سے دن کا آغاز کیا جائے، اور پھر یہ کہ سابقین کی زندگیوں کے حالات کا مطالعہ کیا جائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ سستی جو ہے منافقین کی صفات میں سے ہے. پھر یہ کہ باقاعدہ ورزش کا بھی کوئی پلان کیا جائے، اسٹریچز، ورزش، بریدنگ ایکسرسائزز، یہ بہت ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے. کچھ نہ کچھ واک کے لیے وقت نکالنا، راتوں کو زیادہ نہ جاگنا، ٹائم پر سونا. پھر اسی طرح یہ کہ اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا جو اس کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں. عیش پرستی چھوڑنا، بیکار قسم کی چیزوں میں دلچسپی نہ لینا. آج کل جو بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر دیا اور سست بنا دیا وہ میڈیا ہے، فون ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں لوگ اور پھر کرنے کا کام نہیں کرتے. تو ابن جوزی کہتے ہیں سستی کا سب سے مفید ترین علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کی سیرت میں غور کریں، یعنی جو لوگ محنتی ہیں ان کی زندگیوں پر غور کیا جائے کہ وہ کس طرح جیتے. تو یہ چھوٹی سی چند ٹپس ہیں جن سے انشاءاللہ تعالی آپ فائدہ اٹھا کے اپنے اوپر قابو پا سکتے ہیں، تاکہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور بھی بہترین طریقے سے آپ کر سکیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری سب کی کوششیں قبول کرے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.